الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں قادیانی، مرزئی، احمدی، خلیفہ، مرزا مسرور صاحب جو ہیں ان کے خطبہ کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مفتی سید مبشر رضا ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک اس کی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ یہ ایک ویڈیو جو ہوتی ہے ہماری، یہ ایک پیغام ہوتا ہے، اس کے اندر عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، فیس بک کے مختلف پیجز ہیں، گروپس ہیں، ان پہ شیئر کیا کریں، ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری ویڈیوز جو بھی سنے گا اس کے عقیدہ کی اصلاح ہوگی۔ آئیے آج کے خطبہ کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ خطبہ 12 مئی 2017 کو خلیفہ مرزا مسرور جو کہ قادیانیوں کے خلیفہ ہیں انہوں نے دیا۔ اس پورے خطبے کے اندر تقریباً ابتدائی 10 یا 15 منٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے پوری اپنی گفتگو تقریباً پون گھنٹہ یا 50 منٹ کی جو گفتگو کی، اس میں قادیانی، مرزئی، مربی جو کہ سوشل میڈیا پہ تبلیغ کرتے ہیں ان کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا ہے، اور کہا کہ تم لوگ گالیاں نکالتے ہو، بد کلامیاں کرتے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مسلمان یا دیگر لوگ جو ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اصل جو مرزا غلام قادیانی کو برا بلا کہلانے کی جو وجہ ہے وہ تم لوگ ہو، تو اپنا قبلہ درست کر لو، تم یہ گالیاں نہ نکالا کرو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر۔ آپ خطبے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی اپنے مربیوں کو اور سمجھانے کی کوشش کی، اور اس چیز کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اعلان کیا ہے کہ یہ جو مسلمان ڈیبیٹر ہوتے ہیں، مسلمان مناظرین، متکلمین، یہ بہت نرم گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، طریقہ کار ہے کہ جب گفتگو کریں گے بہت سلیقے سے، نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، چاہے بھلے جس قسم کا بھی کوئی کافر ہو، لیکن مسلمان ڈیبیٹر، متکلمین، مناظرین گفتگو کریں گے تو انتہائی سلیقے سے کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے شکایات ملتی ہیں کہ ان کے ایسی مشکلات بھی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کو تبلیغ کے مواقع میسر آتے ہیں، وہ براہ راست بعض دفعہ تبلیغ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو، یا سوشل میڈیا پر مولویوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بعض دفعہ ان سے مناظرہ کرتے ہوئے ایسی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور کہ جو احمدی کے لیے پیشایا نشان نہیں۔ اور بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ ایسے کہ احمدیوں کے منہ سے ایسی گندی گالیاں اور ایسی گفتگو سن کر بڑی پریشانی ہوتی ہے، جو ان لوگوں کے منہ سے اپنے مخالفین کے لیے، غیر احمدی مولویوں کے لیے، یا جس سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ باتیں کسی طرح بھی ایک احمدی کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کہاں تک سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے لکھنے والوں نے لکھا کہ احمدیوں کے مقابلے میں ایسی جب گفتگو ہوتی ہے تو غیر احمدیوں کی زبان زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے احمدیوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے
وہ تبلیغ نہ کیا کرے. یہ تبلیغ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنانے والی ہوگی. تو اس چیز کا اظہار قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے بھی اپنی تقریر کے اندر، اپنے خطبے کے اندر کیا ہے. اور عمومی طور پہ دیکھنے میں یہی ہے کہ یہ جو قادیانی مربی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر، اب ہمارے جو ختم نبوت فورم کے تحت جو واٹس ایپ کے اوپر گروپ چل رہے ہیں کافی تعداد میں ہیں، مختلف ملکوں کے مختلف گروپ ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں کے گروپ الگ کر دیے گئے ہیں ختم نبوت فورم کے تحت. تو اس میں مرزئیوں کو بھی بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے. تو مرزئی جب گفتگو کرتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جس میں ہمارے بھی کئی مسلمان ہیں وہ پھر کبھی کبھی کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں تو ان کو پھر سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں. تو الحمدللہ ہمارے گروپوں میں تو مسلمان بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، علمی دلائل کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن مرزئی ہیں کہ وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. اور ہمارے گروپوں کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اتنی گندی زبان استعمال کریں گے. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مذہب کی جماعت احمدیہ، یہ جو کلٹ ہے، اس کی بنیاد ہے مرزا غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور کہا کہ میں خدا کا بیٹا بھی ہوں، اور خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ مرزا غلام قادیانی نے کیا. اس کے علاوہ پوری کائنات کو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے تخلیق کی ہے. یہ لوگوں کو عمومی طور پہ پتہ نہیں ہے. ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو لیکچرز موجود ہیں. ہم نے کتابیں کھول کھول کے حوالے دیے ہیں. ہمارے جو پرانے سننے والے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے، نہیں تو اگر آپ نئے نئے سننے والے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کی دیگر ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے نام ماننے والوں کو گالیاں نکالتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں. ایک گالی بڑی مشہور ہے، ذریۃ البغایا. مرزا قادیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو ذریۃ البغایا کہا، کئی دفعہ کہا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا. ذریۃ البغایا کی خود تفصیل اور تشریح مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر کر دی. کہا کہ اس سے مراد ڈنڈیوں کے بچے، گشتیوں کی اولاد، زانی اور حرامی جو ہوتا ہے، یہ تعریف مرزا قادیانی نے کی. تو ذریۃ البغایا کی جب تعریف تشریح خود مرزا غلام قادیانی نے کر دی، اور بڑی بڑی گالیاں، اس کے علاوہ بہت بے شمار گالیاں، لگ بھگ 1000 1200 2000، تو میرے پاس وہ گالیوں کی ایک لسٹ رکھی ہے. تو اس کے اوپر ہم نے کئی مناظرے بھی کیے، ہمارے چینل کے اوپر آپ دیکھیں، مناظرے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور کئی لیکچرز بھی ہم نے دیے مرزا قادیانی کی گالیوں کے اوپر. تو مرزا قادیانی چونکہ اپنے نام ماننے والوں کو گالیاں نکالا کرتا تھا، تو اس کے یہ جو مربی لوگ ہیں قادیانی مرزئی، تو یہ بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خطبے کے اندر اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں. ظلم ستم سے بھی مراد یہی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا، جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، لہٰذا جی تم ظلم کرتے ہو. جو میں کہتا ہوں اس کو مانو، تسلیم کرو، نہیں مانو گے تو تم ظالم. یہ ہے تشریح ظلم کی. یہ جو عمومی طور پہ یہ مرزا قادیانی نے بھی بہت زیادہ کہا، یہ تمام خلیفے کہتے رہے، خلیفہ مسرور بھی اپنی تقریر میں بہت زیادہ کہتے ہیں جی ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. مراد اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں. ظلم و ستم کی تشریح تفصیل یہ ہے کہ لہذا یہ لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں، لہذا یہ ظالم ہے. اس کو کہتے ہیں ظلم و ستم. تو لہذا جی انہوں نے اس تقریر کے اندر بھی کچھ ملکوں کے نام تو لیے ہیں، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، عرب ممالک، الجزائر، کشمیر، پاکستان اور دیگر ممالک ہیں. ان کا تذکرہ انہوں نے اس پوری تقریر کے اندر کیا کہ جہاں پہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. الجزائر میں مخالفت ہے، جیسا کہ کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں گزشتہ خطبوں میں. احمدیت کی وجہ سے کئی لوگ جیل میں ہیں، جن کو 1 سال سے 3 سال تک کی سزا دی گئی ہے. درجنوں احمدیوں کو کے سزاؤں کے اعلان ہو چکے ہیں.
ابھی تک جیل میں تو نہیں بھیجا، لیکن کسی وقت بھی پکڑ کر ان کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں وہاں، صرف اس لیے کہ وہاں بھی ملا کو احمدیت کی ترقی کھٹک رہی ہے، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا ان سے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں مسلسل مخالفت چلتی رہتی ہے، انڈونیشیا میں چلتی ہے، عرب ممالک میں بھی چلتی ہے، لیکن گزشتہ دنوں بنگلہ دیش اور اوپر سے یہ کہنا جی 209 ملکوں کے اندر ہم پہنچ گئے ہیں، 209 ملکوں میں۔ ہم یہ بہت سن کے حیران ہوتے ہیں، 209 ملکوں کے اندر ان کی جماعت پہنچ گئی ہے۔ ہمیں جب ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی مرضی ملتا نہیں ہے، ڈھونڈنے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں کوئی ایک مرضی نہیں ملے گا۔ تو کہاں پہ 209 ملک ہیں اور کون سے 209 ملکوں میں آپ لوگ پہنچ گئے ہیں؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کچھ ممالک کے اندر انہوں نے اپنی بلڈنگ بنائی ہیں، اپنے دفاتر جس کو کہہ سکتے ہیں، جس کو مرکز کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ اب دیکھیں پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے نا، یورپ سرکار اور عیسائی سرکار، اسرائیل سرکار، یہودی سرکار زندہ باد، تو جب تک یہ زندہ ہیں تو یہ بلڈنگ بنانا کوئی مشکل تو نہیں۔ تو بلڈنگز انہوں نے بنائی اور اپنے جن کو انہوں نے اپنا مرکز نام دیا، تو اس کا نام انہوں نے کہہ دیا جی یہ ہم پہنچ گئے ہیں ان ملکوں کے اندر۔ حالانکہ چند ممالک ہیں جن کے اندر ان کے مراکز ہیں، وہ بھی چند۔ اور جب ان کی ہم گفتگو سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا جو ہے نا وہ مرضی ہو چکی ہے۔ تو آٹے میں جیسے نمک ہوتا ہے، نمک کی مقدار سے بھی کم مرضیت ہے پوری دنیا کے اندر، اور جس جگہ کبھی پہنچ جاتے ہیں یہ، تو وہاں پہ پھر علماء اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس تقریر کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ الجزائر کے اندر، کشمیر کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ہمیں بہت زیادہ علماء اسلام جو ہے نا وہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ آپ نے ایک مذہب الگ بنایا، اپنا خدا آپ کا الگ، آپ کا نبی الگ، آپ کی کتاب الگ ہے، آپ کی وحی الگ ہے۔ کلمہ آپ نے پڑھا، محمد رسول اللہ کہا، لیکن محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ خود مرزا قادیانی نے کئی جگہ کہا، ہمارے جو ہے نا اس چینل کے اوپر، یوٹیوب چینل کے اوپر کئی ویڈیو لیکچر موجود ہیں، آپ سنیں، دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ جب آپ نے ہر چیز الگ کر لی ہے، ہر چیز الگ ہے، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپ کو تسلیم کریں؟ مسلمان کیسے تسلیم کریں؟ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر اس چیز کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک بڑی مزے کی بات بتانی ہے آپ کو۔ انہوں نے جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، مراد یہ کہ ان کا جو رد کیا جا رہا ہے، اس کا تقابل انہوں نے کر دیا صحابہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں جناب وہ ہمارے اوپر ظلم اسی طریقے سے ہو رہے ہیں جیسے صحابہ کے اوپر ہوتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو صحابہ کے اوپر مشرکین اور کفار تھے ظلم و ستم کرنے والے، ان کا انکار کرنے والے، جبکہ ادھر معاملے کچھ الٹ ہے کہ ان کا انکار مسلم علماء کرتے ہیں۔ علماء جو مسلم ڈیبیٹرز ہیں وہ ان کا انکار کر رہے ہیں، جو صاحبان علم ہیں اسلام کے وہ ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ادھر کفار مکہ کا انکار کرنے والے تھے، ادھر ان لوگوں کا مسلمان انکار کرنے والے۔ اب کیسے تقابل انہوں نے کیا؟ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی کے اوپر یا جماعت احمدیہ کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو یہ لٹائیں گے ادھر اسلام کی جانب، اسلام کی عظیم ہستیوں کی طرف یہ اٹھا کر لے جائیں گے، صرف مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے، اور کسی طریقے سے مرزا قادیانی بچ جائے۔ آخر میں انہوں نے ایک بات کی ہے جی جماعت احمدیہ کے لوگوں کو چاہیے کہ توبہ استغفار کیا کریں اور نماز کی کثرت کیا کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہاں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی خلیفہ مسرور صاحب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے پوری زندگی کبھی بھی استغفار نہیں کی۔ سیرت المہدی اٹھا کے دیکھ لیں، ابتدائی پہلے دوسرے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی نے کبھی بھی استغفار نہیں کی، اس سے کبھی بھی نہیں سنی گئی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے حوالہ جات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نمازیں چھوڑا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو مرنے والی جو کہانی ہے
وہ خود سیرت المہدی کے اندر لکھی ہے صفحہ نمبر 9 10 11 12 کے اوپر، اس میں مرزا قادیانی نماز کے لیے 2-3 دفعہ کھڑا ہوتا ہے لیکن اس سے پوری نہیں ہوتی، نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پوری زندگی مرزا غلام قادیانی نماز چھوڑتا رہا، اور آپ ہیں جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے جی ہم بڑی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نماز کی، دیکھیں ہم تو استغفار کی بھی دعوت دیتے ہیں، جبکہ خود آپ کے پیشوا کی حالت یہ ہے کبھی استغفار تک نہیں کی اور کبھی نمازیں پوری زندگی نہیں پڑھی، مسلسل چھوڑتے رہے۔ مرزا جی تو روزے بھی چھوڑتے تھے، زکوٰۃ تو کبھی دی نہیں، کبھی نہیں دی، حالانکہ صاحب حیثیت تھے مرزا قادیانی۔ انہوں نے تو 50 کتابیں لکھنے کے نام کے اوپر لوگوں سے چندہ بھی بٹورا تھا، اور کروڑوں روپیہ اس وقت کا کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا تھا۔ تو 5 کتابیں لکھ کے کہا جی 5 اور 50 میں صفر کا ہی تو فرق ہے۔ تو صاحب حیثیت ہے مرزا قادیانی، لیکن کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور حج تو عمرہ تو نصیب ہی نہیں نہ ہوا۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی تھی، اعلان بھی کیا تھا کہ میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا، لیکن مر گئے حضرت لاہور میں 26 مئی کو، وہ وبائی ہیضے کا شکار ہو کر پوٹیاں الٹیاں کرتے ہوئے، وہ واقعہ تو مشہور ہے۔ 26 مئی بھی آنے والا ہے اب، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو پہلے بھی کئی ریکارڈ کروائیں گے، ابھی پھر دوبارہ ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال مرزا غلام قادیانی کی یہ زندگی ہے، اور یہ گالیوں والی جو بات آپ نے کی ہے خلیفہ مسرور صاحب، یا یہ مربی مانیں گے نہیں۔ آج ہی واٹس ایپ کے اوپر بھی مرزیوں کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی تو وہ گالیاں نکال رہے تھے، تو یہ والے خطبے کی طرف اشارہ کر کے میں ان کو بتا رہا تھا کہ یار تمہارے خلیفہ نے تم کو روکا بھی ہے، لیکن تم پھر وہ اپنی باتوں سے جو ہے نا وہ پلٹتے نہیں ہیں، یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ تمہارے خلیفہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی گالیاں نہ نکالا کرو، بد کلامی نہ کیا کرو، لیکن تم ہو کہ سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں کسی چیز کی۔ تو یہ تھا پورا جی خطبہ، اور اس کا ایک خلاصہ اور جائزہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی ہے۔ اور انہوں نے ایک حدیث بھی بیچ میں بولی کہ اللہ کی راہ میں بہنے والا خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں جاتا، یہ خلاصہ انہوں نے بیان کیا۔ تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ یار یہ دیکھیں یہ لوگوں کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن خود مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، پوری کتابیں مرزا قادیانی نے لکھی کہ جہاد حرام ہو گئے۔ وہ انگریز سرکار کے مقابل پہ ہندوستانیوں کو مرزا غلام قادیانی نے روکا تھا کہ جہاد حرام ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ حدیثیں تو جہاد کی پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن اس کی تشریح غلط کرتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ جہاد، یہ جو اللہ کی راہ میں خون جو بہتا ہے اور یہ قیامت تک بہتے رہیں گے، تو یہ کون سا خون ہے؟ یہ خلیفہ مسرور صاحب سے کو پوچھ لے تو ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ جہاد کے اندر ہی جو خون بہتا ہے اس سے یہ مراد ہے۔ آگے اس کے بعد انہوں نے ملا اور مولوی کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ تو لفظ رٹا ہوا ہے نا قادیانی مرزیوں نے، خلیفہ مسرور ملا مولوی، یعنی جو بھی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، جماعت احمدیہ کو نہیں مانتا، وہ ملا ہے، وہ مولوی ہے۔ ملا مولوی کی زیادتیاں، ملا مولوی تو ہمیں بس کچھ کرنے، مطلب یہ کہ ہماری بات مانو بھائی، ہم جو کہتے ہیں بس مانو، آنکھیں بند کر کے مان لو۔ ہم تو آج بھی یہ دیکھیں دعوت دیتے ہیں، مرزیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے پلیٹ فارم پہ آئیے اور مکالمات کیجئے۔ ختم نبوت فورم ہے، یہ مکالمات کا ہی درس دیتا ہے۔ الحمدللہ میں منتظم اللہ ہوں ختم نبوت فورم کا، میں خود دعوت دیتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو بھی دعوت دی، خلیفہ مسرور صاحب کو چیلنج کیا ہوا ہے مناظرے کا، آئیے پلیٹ فارم پہ آئیے، گفتگو کیجئے، آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کیجئے، لیکن آتے ہی نہیں آپ لوگ۔ ہم نے تو آپ کے جو مربی سلسلہ، مفتی سلسلہ مبشر کالو صاحب ہیں، ان کو بھی دعوت دی ہے مناظرے کی، وہ بھی نہیں آتے۔ احمدیہ ریڈیو کے جو مربی ہیں، مربی انصر رضا، ان کو بھی مناظرے کی دعوت دی، وہ بھی نہیں آتے، وہ بلکہ انہوں نے تو ہمیں ہر جگہ سے بلاک کیا ہوا ہے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو کیفیت ہے آپ لوگوں کی۔ مطلب اگر آپ سچے ہیں تو آئیے دلائل کے میدان میں آئیے، دلائل کا تبادلہ کیجیے، لیکن آپ لوگ آتے نہیں ہیں، اور اوپر سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ گالیاں نکالتا ہے، جس کا تذکرہ بھی آپ نے اپنی تقریر کے اندر بھی کی ہے۔ تو مکالمات کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ دلائل کے ذریعے ایک دوسرے کے ان مسائل کو، الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکائپ پر گفتگو کیجئے، آمنے سامنے وائس کے ذریعے۔ ویسے تو ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، ٹیبل ٹاک تو بڑی مشکل ہے، آپ لوگ آمنے سامنے بالکل بیٹھ کے گفتگو کریں، لیکن بڑی بات ہے اگر ٹیبل ٹاک ہو جائے، نہیں تو پھر
سیٹلائٹ کے ذریعے یہ اسکائپ ہے، فون کے اوپر وائس مناظرہ ہونا چاہیے، آمنے سامنے گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں آخر میں پیغام چونکہ دیا کرتا ہوں، پیغام دینا ہے۔ کتاب حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ، بڑی جاندار کتاب، بڑی جامع ماننے کتاب میں نے لکھی ہے، اور وہ مصنف کتب کثیرہ محترم متین خالد صاحب اس کتاب کا سن کے اتنے خوش ہوئے، بہت زیادہ دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا شاہ جی یہ کتاب جو ہے نا انشاءاللہ عز و جل بہت مقبول ہوگی، اور بھی دیگر ایسے بزرگوں نے ہمیں دعائیں بھی دیں۔ واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مناظر کی جو لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سارے میدان سے گزر چکا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات سے گزر چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ تو چونکہ عرصہ 12-13 سال کم و بیش اتنا عرصہ تو ہو گیا مرضیوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہوئے، مکالمات کرتے ہوئے، تو زندگی کا نچوڑ سمجھ لیں کہ یہ کتاب ہے۔ دعا کریں یہ چھپ جائے، کیونکہ 900 صفحے کی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، تو اس کے چھپوانے کے لیے بھی کثیر رقم چاہیے، کثیر رقم درکار ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہم اس کو فری تقسیم کریں گے، بڑی امید ہے، اللہ کرے فری چھپ جائے تو فری تقسیم بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کوئی مخیر حضرات ہوں، کوئی اصال ثواب کرنا چاہتے ہوں اپنی والدین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، تو وہ کتاب کو چھپوا کے تقسیم کریں جی، اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ اور جامعہ تقابل دیان بھی انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے تمام صدقات واجبہ نافلہ جتنے بھی ہوں آپ ختم نبوت فورم کو نوازیں، مضبوط کریں اس پلیٹ فارم کو۔ دیکھیں یہ مال و زر ضروری ہے، ہر کام میں مال و زر ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی آپ دین کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری چیزیں، بصورت دیگر مشکل ہو جاتا ہے، اور دور ایسا سخت آ گیا ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے قرب قیامت میں یہ جو دین ہے مال و زر سے پھیلے گا، مفہوم ہے یہ حدیث کا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے اس دینی کام کو قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔